گمراہ کر دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ فریب کر رہا ہے. یہ ایک بڑی چیز ہے جو میں نے عرض کیا کہ جس زمانے میں یہ کچھ میں کرتا تھا، جسے آپ کہتے ہیں کہ پیری مریدی بھی تھی، میں نے اس کو ذریعہ معاش اس زمانے میں بھی بنی تھا، کہیں کسی سے ایک پیسہ تک نہیں. یہ بھی چرچا تھا کہ اس قسم کا بھی پیر کم ملے گا. اور جب اس کے بعد یہ سارا قصہ جو تھا یہ کرامات کا اور شعبدات کا اور یہ کچھ بھی، اس کو بھی میں نے ذریعہ معاشی بنایا. یہ وجہ ہے کہ یہ میں سارا کچھ کیا بھی اور سب کچھ چھوڑا بھی، لیکن میرے خلاف کوئی اس قسم کا اعتراض کرتا نہیں. سب سے بڑی چیز جو میں نے آگے بڑھ کے دیکھی وہ یہ تھی کہ یہ اسلام کے خلاف ایک سازش تھی. اسلام ایک یکسر حرکت کا مذہب ہے، حرارت کا مذہب ہے، سرگرمیوں کا مذہب ہے، آگے بڑھنے کا مذہب ہے، ارتقاء کا مذہب ہے، فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے کا دین ہے. اسلام یہ ہے. ان کے ہاں مسکینیوں، محکومیوں، نومیدی جاوید جس کا یہ تصور ہو وہ اسلام کا اعجاز. یہ نیا اسلام ہے. یہ بہت بڑی سازش تھی. یہ قوم اگر قرآن پر رہتی جیسے کہ صدر اول میں تھی، دنیا کی کوئی قوم اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی تھی. اس کا نظام تمام نظام ہے عالم کے اوپر غالب آ سکتا تھا، لیکن یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حقیقت میں تصوف یا یہ جسے میں نے پچھلے مذاکرات میں مذہب کہہ کے پکارا ہے، دین کے مقابلے میں یہ اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش. اور میں نے اس سازش کا انکشاف اپنی کتاب شاہکار رسالت کے آخری باب میں کیا ہے. اور تصوف کے متعلق تو میں نے بڑی ہی تفصیل سے اپنی دوسری تصنیف تصوف کی حقیقت میں یہ چیزیں بیان کر دی ہیں. ان سے یہ معلوم ہو سکتا ہے. اس میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں کن وادیوں سے گزرا اور میں نے کس طرح ان جھاڑیوں سے اپنے دامن کو چھڑایا. تو یہ ہے آپ کے سوال کا جواب. جی اگلا سوال کوئی؟ اچھا جی. آپ کے بتانے سے ہم نے اسی طرح سمجھ لیا کہ قرآن کا معاشی نظام کیا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اسے عملاً نافذ کرنے کا طریقہ کیا ہے. وہ چیز کیا ہوگی؟ یہ نہایت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر اس نظام کے قیام کی کوئی صورت ہی نہیں ہو سکتی. اور یہ تقریباً 30 سال سے برابر پوچھا جا رہا ہے جب سے میں نے اس نظام کے خد و خال پیش کیے ہیں قوم کے سامنے.
متجسس نگاہوں نے اکثر یہ سوال پوچھا ہے، تو اچھا ہے کہ آج یہ بھی بات سامنے آ جائے۔ تجربے نے مجھے کہ ہم خوگر ہو گئے ہوئے ہیں سیکولر نظام، سچوں سے وہی نظام ہمارے ہاں بھی چلا آ رہا ہے اور آج تو چھایا ہوا ہے پوری فضا کے اوپر۔ شعوری جو ہے نظام ہے اور ہم اس کے بعد پوچھتے ہیں اسلامی نظام کے متعلق کہ اس کو نافذ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ ہماری اصل میں دشواری متعلق پہلے سمجھ لیا جائے تو یہ بات آسان ہو جاتی ہے جو میں آگے لاؤں گا۔ سیکولر نظام میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کیسا ہے، قانون کیسا ہے، ضوابط کس قسم کے ہیں، ان کو عقلی فکری طور پر پرکھ لیا جاتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ ایکسپرٹ ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن، لاز اور رول ریگولیشن کو اچھی طرح سے پرکھ لیں۔ اس کے بعد صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو چلانے والے لوگ ایسے ہونے چاہیے ایکسپرٹ جو ان سے واقف بھی ہوں اور مشین کی طرح ان کو چلا سکیں، یعنی یہ سارا پروسیس میکینکل ہوتا ہے۔ صرف کوالیفیکیشن ان لوگوں کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں، کہیں دشواری پیش آئے تو انٹرپریشن اس کا دے سکے، اور پھر اس کو میکینکلی نافذ کرنے کی بات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھیے کہ ایک ریلوے ٹرین جو چلنی ہے اس کے لیے ایک انجن کی ضرورت ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ انجن جو ہے وہ اس کے پرزے ورزے ٹھیک ہے، وہ صحیح حالت کے اندر ہے۔ یہ جب وہ سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ انجن صحیح ہے تو اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ڈرائیور ہے وہ ڈرائیونگ جانتا ہے، انجن کی مشینری سے واقف ہے، ڈرائیونگ کا جو کچھ بھی اس کے لیے صلاحیت ہونی چاہیے وہ اس میں ہے۔ یہ کچھ اگر ہو جائے تو انجن اس کے سپوک کر دیا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ گھر میں اس کی زندگی کس قسم کی ہے۔ نظام کو اس سے واسطہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ مغرب میں یہ چیز مسلمہ ہے کہ انسان کی ذاتی زندگی اور پبلک لائف یہ دونوں الگ الگ ہیں۔